عراق کے دارالحکومت بغداد سے تقریباً 80 کلومیٹر دور کھندرات سے بھرا ہوا ایک ویران علاقہ ہے جہاں ابھی بھی عجیب و غریب مکانات کی باقیات موجود ہیں۔ لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے، یہ دنیا کا سب سے پہلا آباد ہونے والا جدید ترین شہر تھا۔ اس شہر نے بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال دیکھے، یہاں تک کہ یہ شہر خود سلطنت بابلون اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ 4000 سال قبل مسیح کی پرانی روایات میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے شہر کو آباد کرنے والا شخص کون تھا؟ کیوں یہ شہر تباہ و برباد ہو کر آج کھنڈرات بنا ہوا ہے؟ دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں سے کون سا عجوبہ اس پرانے شہر سے جڑا ہوا ہے؟ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا شہر ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور اس شہر میں ایک مشہور کنواں بھی تھا جسے چاہے بائبل کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کنویں میں جادو کیا کرتے تھے، اور اسرائیلی روایات کے مطابق اسی کنویں میں 2 مشہور فرشتے ہاروت و ماروت بھی قید ہیں۔ یہ بات تو قرآن کی سورت بقرہ کی آیت نمبر 102 میں صاف صاف لکھی ہے کہ ہاروت و ماروت ہی تھے جنہوں نے شہر بائبل کے لوگوں کو جادو بھی سکھایا۔ جی ہاں دوستو، یہ شہر بابل ہی ہے جو دنیا کے سب سے پہلے جدید ترین شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بائبل کی پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا، جس کے معنی جدائی کے ہیں۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی، تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد برپا کیا۔ اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ تو تب انہیں مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار پایا، تو اس کا نام بابل سے ملتا جلتا بیبیلون رکھا، جس کے معنی اچھی جدائی یا اچھی فراقت کے ہیں۔ بابل اپنے باغات کی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھا، جو بادشاہ بخت نصر نے اپنی پیاری بیوی کے لیے تعمیر کرائے تھے۔ اس شہر کا تذکرہ تورات، انجیل اور قرآن پاک کے علاوہ دنیا کی بے شمار مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ بہت سی روایات میں اس شہر کا ذکر 4000 سال حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے ملتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر اس وقت بھی آباد تھا۔ 2300 قبل مسیح میں اس شہر پر علامی خاندان کے ایک شہزادے نے قبضہ کر لیا تھا، جس کا نام بادشاہ نمرود تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم بھی دیا تھا۔ پھر 1750 قبل مسیح میں بیبیلونیا کے بادشاہ حمورابی نے بائبل پر حملہ کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ ناظرین گرامی، یہاں سے پھر اس شہر کا سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ حمورابی نے اس شہر کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے، یہاں تک کہ یہ شہر اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ یہ شہر خوبصورتی اور تجارت کے لحاظ سے بھی دنیا کی نظر میں سب سے پہلے نمبر پر آ گیا۔ بادشاہ حمورابی نے اس میں بہت خوبصورت محل، مذہبی اور تعلیمی ادارے قائم کیے تاکہ اس شہر کے لوگ پڑھ لکھ کر ترقی کر سکیں۔ کسانوں کے لیے پانی کا نہری نظام بہتر کیا تاکہ فصلیں زیادہ سے زیادہ ہو سکیں اور بابل کے لوگ خوشباش زندگی بسر کر سکیں۔ اس شہر نے ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک قابل بادشاہ ہونے کے علاوہ حمورابی ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ وہ طلسمات کا بھی ماہر تھا، اس کو مورتیاں بنانے کا بہت شوق تھا۔ طلسمات کے موضوع پر اس کی ایک مشہور تصنیف مکاشفۃ المعروبی ہے، جو کہ دوستو بابل کے شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی اور برٹش میوزیم میں یہ آج بھی موجود ہے۔ حمورابی بابل کا پہلا بادشاہ تھا جس نے تمام میسوپوٹیمیا پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ بابل کا علاقہ میسوپوٹیمیا میں ہمیشہ خصوصی اہمیت کا حامل رہا، اور دوستو آج بابل کی باقیات ایران میں بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ اکادی زبان کے اس لفظ بابل کا مطلب دیوتا یا دیوتاؤں کا دروازہ ہے۔ اسے 45 سالہ دور حکومت میں حمورابی نے بابل کے ریاست کو عظیم الشان سلطنت میں تبدیل کیا، لیکن اس وسیع و عریض سلطنت کو حمورابی کی وفات کے بعد اس کے جانشین سنبھال نہیں سکے، اور اس کی موت کے بعد جلد ہی یہ سلطنت تیتر بیتر ہو گئی۔ یہاں کے کلدانی خاندان کی حکومت آئی۔ حکمرانی بنو نصر کا بیٹا بخت نصر بہت ہی قابل اور چاقو چوبند تھا۔ اس نے حکمت سنبھالتے ہی مصر کے ساتھ جنگ کی، تو اس نے مصر کو بری طرح شکست دے دی اور مصر کو فتح کر لیا۔ اس نے اپنے ارد گرد کی قوتوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے یہودیوں سے جنگ کی، یروشلم کے کئی لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور جو لوگ بچ گئے ان کو قیدی بنا کر بابل لے گیا،
اور ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو بابل شہر کا سب سے اچھا دور مانا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ دولت بابل کے شہر کو خوبصورت بنانے، فصیل بندیوں اور شہر کے دفاع پر ہی خرچ کی تھی۔ بخت نصر کے دور میں سب سے اہم بات وہ خوبصورت باغات ہیں جنہیں بخت نصر نے اپنی حسین و جمیل ملکہ کو خوش کرنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین گرامی، یہی وہ مالک باغ ہیں جنہیں دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ بابل علم، ادب، تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ یونانی مورخ ہینریوس کے مطابق اس دور میں بابل کی آبادی 60 لاکھ سے زیادہ تھی۔ بخت نصر کی حکومت سے پہلے یہ شہر صرف دریائے فرات کے مشرقی حصے پر واقع تھا، لیکن بخت نصر نے دریائے فرات پر ایک شاندار اور وسیع و عریض پل بنا کر شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بابل ایک بہت خوبصورت تہذیب و تمدن اور ترقی یافتہ شہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر برائی بھی عام تھی۔ یہاں جادوگروں کی دکانیں بے شمار تھی۔ جادوگر لوگوں کو اپنے جادو سے فائدہ و نقصان پہنچاتے تھے۔ وہاں کے لوگ جادو کو ہی اسم اعظم مانتے تھے۔ رات ہوتے ہی بابل کے شہروں میں حسن عام ہو جاتا تھا۔ خوبصورت اور نوجوان عورتیں آتی اور راگیریوں کے ساتھ زناکاری کیا کرتی تھی۔ بابل کے لوگ بت پرست بھی تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بے حیائی اتنی تھی کہ وہ اپنے مندروں کو ہی عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے۔ وہاں ہر طرح کی عورت مل جاتی تھی تاکہ مرد اپنی ہوس مٹا سکیں۔ جاہلیت اتنی عام تھی کہ عورتیں اپنا سب کچھ دیوتاؤں کی نظر کر دیتی تھی۔ بابل میں ایک ایسا مقام ہے جہاں بہت بڑا میلہ لگتا تھا جس کو فیسٹ آف بیلنس کہتے تھے۔ بیبلیوں کے نزدیک یہ دراصل گائے اور بیل کے ملاپ کا میلہ تھا جو ہر سال جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ دور دراز سے لوگ یہاں بیہودہ حرکات دیکھنے آیا کرتے تھے۔ اس دن جسم فروشی اتنی عام ہوتی تھی کہ ہر مرد کسی بھی عورت کے ساتھ زناکاری کر سکتا تھا، چاہے وہ عورت بڑے خاندان سے ہو یا معمولی خاندان سے۔ بابل کے امیر لوگ اس تہوار کے سخت مخالف تھے، لیکن پجاریوں کا ان لوگوں پر اتنا خوف تھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بخت نصر کی موت ہونے کے بعد اس شہر پر ایران قابض ہو گیا اور یہ شہر ایران کے سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جب سکندر اعظم نے ایران سے جنگ کی تو اس نے ایرانیوں سے بابل چھین لیا۔ پھر اسی شہر میں سکندر اعظم کی موت ہوئی۔ قسطنطنیہ نے بھی اس شہر پر حکومت کی، لیکن کسی نے اس کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ نہ دی تو اس شہر کا آہستہ آہستہ نام و نشان مٹتا گیا۔ جب یہاں عباسی خلفاء کی حکومت آئی تو یہ شہر ایک چھوٹا سا گاؤں کی شکل میں موجود تھا، لیکن اب بغداد شہر میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بائبل شہر صرف اور صرف کھنڈرات کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ بعض مسیح روایات کے مطابق یہ شہر بائبل قیامت سے پہلے ایک بار پھر اپنے وجود میں آئے گا، جہاں خیر و شر کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔